السلام علیکم ناظرین، آپ کی میزبان صدرہ راؤ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ سب کو اپنی اس رمضان ٹرانسمیشن میں ویلکم کرتی ہوں، اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے حقوق العباد کی عدم ادائیگی پر قرآنی سزا۔ اس موضوع پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ ڈاکٹر مرتضیٰ مغل صاحب موجود ہیں۔ آئیے انہیں پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ سر؟ اللہ کا شکر۔ سر، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے بندوں کے حقوق کی عدم ادائیگی پر قرآنی سزا۔ تو اگر ہم حقوق العباد کی ادائیگی صحیح طریقے سے نہیں کرتے یا کرتے ہی نہیں ہیں تو اس کے لیے قرآن پاک میں کیا سزا تجویز کی گئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم اللہ کو اپنا پروردگار، اپنا پالنہار، اپنا مالک، اپنا خالق، اپنا آقا اور اپنا سب کچھ مانتے ہیں۔ اللہ پر، ہماری اللہ کے رسول پر اور اللہ پر ہماری جان مال سب کچھ قربان۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دیا ہے اتنی نعمتوں کے دینے کے بعد کہ یہ چاند چمکتا ہمارے لیے، سورج دہکتا ہمارے لیے، سمندروں کا پانی ہمارے لیے، ہوائیں ہمارے لیے، یہ آپ ہمارے گھروں کو دیکھ لیں، ہمارے کاروبار کو دیکھ لیں، ہماری نوکریوں کو دیکھ لیں، ہمارے اچھی چہروں کو دیکھ لیں، ہمارے ماں باپ انہوں نے دیے، ہمارے بچے اس نے دیے، جو بھی نعمتیں دنیا میں بکھری پڑی ہیں کھلونے سارے یہ پروردگار نے دیے۔ تو جب وہ کہتا ہے کہ میری راہ میں خرچ کرو اور میرے بندوں پر خرچ کرو، میرا دیا خرچ کرو، تو کیوں نہ خرچ کریں؟ تو یہ ایک انسان کی نفسیات ہے، انسان بخیل واقع ہوا ہے۔ بخیل ہونے پر بھی قرآن مجید بڑی سخت وعیدیں سناتا ہے، بڑی سخت آیات ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ جو بخل کرے گا وہ اپنے ساتھ بخل کرے گا، اللہ تو غنی ہے، ہاں جی، اور تم اللہ سے مانگنے والے ہو۔ تو کسی شاعر کا شعر مجھے یاد آیا کہ ویخ بندیا آسمانہ اتے اڑدے پنچھی، ویخ بندیا آسمانہ اتے اڑدے پنچھی، ویخ تے صحیح کی کردے نے نہ اے کردے رزق ذخیرہ، نہ اے بھکھے مردے نے تے کدے کسے نے پنکھ پکھیرو بھکھے مردے ویکھے نے، اے بندے ہی کردے رزق ذخیرہ، اے بندے ہی بھکھے مردے نے۔ تو یہ کیفیت آج ہم سرعام دیکھتے ہیں، سب کچھ اسی طرح سے ہو رہا ہے، جبکہ ہمیں یہ بھی سکھایا گیا ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ ہماری نماز اور ہماری قربانی جانی ہو یا مالی، یعنی کہ ہماری زندگی اور ہماری موت، یہ سب کچھ پروردگار کے لیے ہے۔ آپ نے پوچھا قرآن میں کیا سزائیں، تو قرآن تو دیکھیں بہت 30ویں پارے کی سورہ ارایت الذی یکذب بالدین پڑھ لیں۔ ارایت الذی یکذب بالدین، دیکھا تم نے اس کو جو دین کو جھٹلاتا ہے۔ وہ کسی بھی دھرم کے ماننے والوں، کسی بھی دین کو ماننے والوں، کسی بھی مذہب کے ماننے والوں، قرآن کی اس آیت کو دیکھو، یہ میرے اور تمہارے رب کا فرمان ہے، یہ رب کا کلام ہے، یہ خداوند عظیم کے کلام کے سوا کلام ہو ہی نہیں سکتا کہ ارایت الذی یکذب بالدین، دیکھا تم نے اس کو جو دین کو، مذہب کو جھٹلاتا ہے۔ فذلک الذی یدعو الیتیم، یہ وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ دیکھیں کیا خوبصورت، کہاں ختم شروع کیا اور کہاں ختم کیا اس پہ، یہ کہ وہ دھکے دیتا ہے یتیم کو۔ اور کہیں کہا، کہیں کسی اچھے بندے کی خوبی قرآن نے بیان کی تو وہ کہا انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تم کو کھلاتے ہیں اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم نہ تم سے بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ ہی چاہتے ہیں، ہم کچھ نہیں چاہتے، اللہ کے لیے تمہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے تمہیں کھلاتے ہیں۔ اور سورہ مدثر کی آیات یاد آئیں، جنتی جہنمیوں سے پوچھ رہے ہوں گے جو جہنم میں جا رہے ہوں گے، ما سلککم فی سقر، کہ تمہیں کیا چیز جہنم میں لے گئی؟ اب وہ جو جواب دے رہے ہیں اس میں آپ کے سوال کا جواب ہے۔ قالو، وہ جہنم جانے والے بولیں گے، قالو لم نک من المصلین، ہم اللہ کے پیار میں نہیں داخل ہوئے، یعنی ہم نے نماز نہیں پڑھی، اس کے سامنے ماتھا نہیں ٹیکا، اس کے سامنے رکوع نہیں کیا۔ لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین، دوسری بات میں آپ کا جواب ہے کہ قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے، ان کے منہ کا جواب جو قیامت میں دیں گے، آج اللہ نے دے کر ہمیں پیپر آؤٹ کر دیا ہے کہ جاؤ یہ پیپر لے لو، اس کے مطابق حل کر لو، کہ ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم دین کا ٹھٹھا اڑانے والوں کے ساتھ ٹھٹھا اڑاتے، اور ہم آخرت کو، موت کو نہیں تھے مانتے، یقین نہیں تھے رکھتے، تو پکڑ لیے گئے، دھر لیے گئے، آ گیا۔ کہیں قرآن کہتا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، تباہی ہے ان کے اوپر، کن کے اوپر؟ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ، جنہوں نے مال کو لیا، جمع کیا اور گن کر رکھا۔
اور کہیں تو قرآن اتنا سخت ہے کہ جو مال کو گن گن کر رکھتے ہیں، جمع کرتے ہیں، ان کو ہم پگھلائیں گے، ان کو ہم ان کی پیٹھوں پر اور پہلوؤں پر لگائیں گے قیامت کے دن، اور ان کی جلدوں کو جلائیں گے، اور جلد جب جل جائے گی دوبارہ پیدا کریں گے، پھر ان کو جلائیں گے، اس طرح کی سزا ہے۔ اور کہیں کہا کہ ما اغنا انی مالیہ ہلک انی سلطانیہ، وہ کہے گا اس دن قیامت کے دن بندہ جس کے پاس بہت مال ہوگا اور وہ بخیل ہوگا کہ ما اغنا انی مالیہ، میرا مال میرے کسی کام نہیں آیا، ہلک انی سلطانیہ، میری شہنشاہی بادشاہی میرا روب دبدبہ کسی کام نہیں آیا، تو حکم ہوگا خذوہ فغلوہ، اس کو پکڑو، اس کو جکڑو، ثم الجحیم صلوہ، اس کو دہکتی آگ میں جھونک دو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، اس کو 70 گز یا 70 ہاتھ بڑی بڑی زنجیروں میں جکڑ دو۔ کیوں؟ جواب آپ کا آ رہا ہے، انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ اللہ عظیم پر ایمان نہیں رکھتا تھا، اور ولا یحض علی طعام المسکین، یہ ظالم خرچ کیا کرتا بخیل، اس نے کسی کو غریبوں پر خرچ کرنے کے لیے اکسایا بھی نہیں۔ کہیں ایک اور آیت آتی ہے کہ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، آج مال بچوں کے لیے حق حرام کا جمع کر کے چھوڑنے والے، اس دن جب تو مجرم بن کر وہاں کھڑا ہوگا تو کیا ہوگا؟ یود المجرم لو یفتدی، تو فدیہ دینا چاہے گا اس عذاب سے بچنے کے لیے، میں عذاب یوم ببنی، کس کا؟ بیٹوں کے لیے چھوڑ گیا، بیٹوں کا فدیہ دے گا، بیٹے فدیے میں لے لو، مجھے آج جہنم کے عذاب سے بچا لو، ببنی ہے وصاحبتہ، بیوی، واخی ہے، بھائی، ہاں جی، وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی، جو دنیا میں میرے پاس تھا خزانے سارے لے لو، مجھے جان چھوڑ دو۔ آواز آئے گی کلا انہا لظا، ایسا نہیں ہو سکتا آج، انہا لظا یہ اللہ کی بھڑکائی آگ ہے، انہا لظا نزاعۃ للشوا تدعو من ادبر وتولی، یہ بھاگنے والوں کو افغانستان، ایران، توران، انگلینڈ، امریکہ نہیں بھاگنے دے گی، اس کو اللہ نے یہ اجازت دے دی ہے کہ کھینچ لائے، یہ کھینچ لائے گی، ہیں جی، نزاعۃ للشوا تدعو من ادبر وتولی، اور کیوں کیا؟ وجمع فاوعى، اس نے مال جمع کیا اور گن گن کر رکھا، یہ جرم بتایا۔ تو کہا کہ کہیں کہا ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، تب ابو لہب کے بارے میں کہا نہ اس کا مال کام آیا، نہ اس کے کوئی کام کرتوت کام آئے۔ کسی جگہ یتیموں کے بارے میں بڑی خطرناک آیت ہے کہ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، جو یتیم کا مال کھائے گا ظلم کے طریقے سے، لا یاکلون فی بطونہ الا النار، وہ کچھ نہیں پیٹ میں ڈالتا مگر اس کے کہ آگ کا انگارہ۔ کیا بات ہے! حضور نے فرمایا ایک دفعہ صحابہ کو کہ تم میں سے کوئی چرب زبان انسان، میرا صحابی اگر آ کر مجھے اپنی چرب زبانی سے مجھ سے فیصلہ لے کر زمین کا ٹکڑا لے جائے تو یاد رکھو قیامت کے دن وہ زمین کا ٹکڑا نہیں ہوگا، وہ آگ کا گولا ہوگا، ایون اس کا فیصلہ میں نے کیا ہے۔ اور بچیوں کے بے حقوق کے بارے میں اللہ جو آیت اتاری ہے اس میں اس آیت کو جب وائنڈ اپ کیا ہے کہ بیٹیوں کو حصہ دو ترکے میں سے، وراثت میں سے، تو اس آیت کا وائنڈ اپ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے۔ آپ نے سزا کی بات کی، قرآن کہتا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے اللہ کے اس حکم میں کہ اپنی بچیوں کو، اپنی ماں کو، اپنی عورتوں کو، بیٹوں کو، سب کو رشتے گنوائے سورہ نساء میں، ان سب کو دو، ان بچیوں کو دو، نہیں دیا، جس نے اللہ کے اس حکم کو نہ مانا، وَرَسُولَهُ، اس رسول کے اس حکم کو نہ مانا، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، دینا 4 لاکھ تھا دیا 2 لاکھ ہے، دینا 4 لاکھ تھا دیا 8 لاکھ ہے، اپنی مرضی چلائی، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، حدیں پھلان ماری، يُدْخِلْهُ نَارًا، عذاب آپ نے پوچھا، یہ اللہ کا لکھا ہوا ہے کہ آگ میں ڈالوں گا، اللہ کہہ رہا ہے، یہ کسی ولی، کسی بزرگ کا کہنا نہیں ہے، ہمارے والدین میں سے کسی کا کہنا نہیں ہے، پروردگار عالم جس کا جو تمام طاقتیں رکھتا ہے، ہاں جی، کہ یدخلہ نارن، آگ میں ڈالوں گا، خالدن فیہا، ہمیشہ ہمیشہ وہاں رکھوں گا، اور وَلَهُ عَذَابٌ مُّہِینٌ، اس کے لیے اہانت آمیز سزا ہے۔ یعنی کہ اس کا دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ آپ کی ساری نیکیاں، نماز و روزہ و قربانی و حج، ساری نیکیاں اگر یہ نہیں دے کے مرے تو انٹو زیرو از اکول ٹو زیرو، سب زیرو ہو جائے گا۔ تو یہ سزائیں کچھ جو سر، بے شک ہر انسان کے جو ہیں وہ دوسرے انسان پر حقوق ہیں، اور اگر ہم دیکھیں تو اس طرح سے بھی ہے کہ اگر ایک بندے کا جو حق ہے وہ دوسرے کا فرض بن جاتا ہے۔ جی صحیح۔ تو ایسے ہی کیا ہم کس طرح کے اقدامات کر سکتے ہیں کہ جو یہ حقوق العباد ہیں ان میں کچھ بہتری آ سکے؟ دیکھیں جی، ایک تو جو حقوق العباد ہیں وہ تھوڑا سا میں بتاؤں گا ہیں کیا، کچھ جو میں نوٹ کیے کہ سلام کرے انسان تو جواب دے، بیمار ہو تو بیمار پرسی کرے، جنازہ ہو تو جنازہ پڑھنے چلا جائے، اور دعوت دے تو دعوت قبول کی جائے، مشورہ دے تو سچا مشورہ دے،
جیسے چھینک آنے پر الحمدللہ کہے، یرحمک اللہ کہے، یرحمک اللہ، جان مال عزت و آبرو پہ تعدی نہ کرے، وعدہ کرے تو اس کا پاس کرے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پہ جائے، اور ہمدردی کے جذبات اپنے مسلمان بھائی کے لیے۔ اس کو کیسے بہتری لائی جائے؟ ایک تو اس میں حضور کے فرمودات اور قرآن کے احکامات بتائے جائیں اور اب ہمیں صرف یہ تبلیغی قسم کے وعظوں پر اور فضائل پر نہیں جانا چاہیے کہ یوں کر لیا تو 4 حج کا ثواب ہو، یوں وہ سب اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن یا ایک مقبول حج کا ثواب، یہ سب، لیکن آپ دیکھیں اگر ایک بڑھیا کا پلاٹ میں کھا کے مرا ہوں تو وہ سارے حج، چاہے میں نے 4 کروڑ حج کر لیے ہوں اس طریقوں سے، اور میں نے جتنی بھی جنتیں کما لی ہوں، میرے لیے جتنے بھی دروازے کھل گئے ہوں، اگر ایک بڑھیا کا 5 مرلے کا پلاٹ میں غصب کیا، چوری کیا، غبن کیا، ہاں جی، دل آزاری کی، وہ میں لے گیا اور وہاں اس بڑھیا نے میرا گریبان پکڑ لیا کہ دو اور میں نہیں دے سکا، تو یہ ساری نیکیاں ضرب 0 = 0 سب برباد ہو جائیں گی۔ تو یہ سب کریں، اور خاندان کے ادارے کو ہم کو مضبوط کرنا چاہیے، ہمیں حفظ مراتب اور حفظ فروج سے کام لینا چاہیے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بات کرنی چاہیے، اور ہمیں تعلیم کا بندوبست کرنا چاہیے۔ اس قوم کو اب اگلے 10 سال صرف علم دینا ہے، اور مذہب کو بھی بطور علم سکھانا ہے۔ جب مذہب کو بطور علم سکھائیں گے تو ہم اللہ کے پیار میں، اللہ جیسے نا اب آج کل جو تحریک چل رہی ہے وہ کیا رسول کا پیار ہی ہے نا، تو رسول کا پیار موجود کیسے ممکن ہے کہ اس قوم میں اللہ کے قرآن سے، رسول کے فرمان سے یہ بتا دیا جائے کہ یہ اللہ یہ چاہتا ہے، رسول یہ چاہتا ہے، پھر عاشق رسول ہو سچا، پھر وہ حضور سے محبت کرنے والا وہ چوری کرے، ممکن نہیں، وہ غبن کرے، ممکن نہیں، وہ ملاوٹ کرے، ہاں جی، من غش فلیس منا، جو ملاوٹ کرے گا حضور نے فرمایا ہم میں سے نہیں، وہ ایسا کرے، وہ دل آزاری کرے، وہ خیانت کرے، وہ وعدہ خلافی کرے، وہ قبضہ کرے، وہ غصب کرے، وہ غبن کرے، ممکن نہیں۔ وہ حضور نے فرمایا راستہ روکنے والوں کے بارے میں بڑی وعیدیں آئی ہیں، تو وہ راستہ روکے، وہ بہتان لگائے، وہ امت کو پریشان کرے، اور قتل اور بدکاری تو خیر بہت ہی بڑے گناہ ہیں۔ تو یہ ان چیزوں پر عمل کر کے ہم اپنی قوم کو سیدھا راستہ دکھا سکتے ہیں۔ اور حضور کے کچھ ارشادات میں بتاؤں کہ جو اللہ اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کی عزت کرے، اور پڑوسی میں ضروری نہیں ہے کہ وہ میرا رشتہ دار ہی ہو، وہ مسلمان ہو، وہ کوئی بھی پڑوسی ہے، وہ ایون ٹرین میں میرے ساتھ بیٹھا ہوا شخص ہے وہ بھی میرا پڑوسی ہے، وہ میری ملازمت میں، میرے کاروبار میں، میرے دفتر میں میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا شخص ہے 8 گھنٹے، وہ بھی میرا پڑوسی ہے۔ تو پڑوسی کی عزت کرے، اور مومن، حضور نے فرمایا وہ مومن نہیں جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہیں۔ اور جبریل کی حدیث میں آپ کو سناؤں، سب نے سنی ہوئی ہے، بچپن میں ہم نے پڑھی تھی کہ کسی پڑوسی کو، حضور کو شک ہوا کہ جبریل بار بار آ کے اتنا واز کر رہے ہیں کہ ایسا لگتا ہے جیسے پڑوسی کہیں وراثت میں حصہ داری نہ بن جائے۔ تو ابو ذر فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سے سنا ہے کہ حضور فرماتے تھے کہ جب گھر میں گوشت پکاؤ تو شوربہ اتنا رکھو کہ اس سے، پانی بڑھا دو، شوربہ اتنا رکھو کہ اس سے اپنے پڑوسیوں کو بھی ان کی خدمت کرو۔ اور احتیاط حضور پاک اتنی کرتے تھے کہ جیسے میں نے کہا کہ لاؤڈ اسپیکر ہے، ملےدار ڈسٹرب ہوتے ہیں، یہ راستے کو روکنا ہے، لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں، اس سے بچو۔ اور یہاں تک فرما دیا کہ اگر آپ کے پاس 4 پیسے ہیں تو آم کھا کر اس کی گٹلیاں باہر نہ پھینکو، مبادا کہ تمہارے پڑوسی کے پاس اچھا آم کھانے کے پیسے نہ ہوں تو ان کے بچے یہ دیکھ کر پریشان ہوں گے۔ جی سر، جیسا کہ ہمارا پروگرام اب اختتام پذیر ہونے لگا ہے تو سر آج کی ہمیں دعا بتا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی دعا جو ہم نے سلیکٹ کی ہے وہ ہے ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ یہ دعا ایسی ہے کہ اس کا ترجمہ یوں ہے کہ ربنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے خالق، اے ہمارے مالک، اننا سمعنا، ہم نے سنا، منادی ینادی، ایک منادی کرنے والے کو، ایک اعلان کرنے والے کو یہ اعلان کرتے ہوئے، اس طرف پکارتے ہوئے کہ ان آمنوا بربکم، اپنے سچے رب پر ایمان لے آؤ۔ ان آمنوا بربکم، جو کہ پکارنے والے کا بھی رب وہی ہے اور جس کو پکارا جا رہا ہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو، رب تو اس کا وہی ہے۔ ان آمنوا بربکم، تو دعا مانگنے والا میں کہہ رہا ہوں کہ فآمنا، پروردگار جب میں نے یہ سنا تو ہم ایمان لے آئے تجھ پر، فاغفر لنا، تجھ پر ہم ایمان لائے، تیرا کسی کو شریک نہیں کریں گے، تو ہمارا یکتا خدا ہے، تیری جناب میں کوئی شرک، کوئی تیری توحید میں کمی نہیں کریں گے، تب تجھ سے دعا ہے کہ فاغفر لنا، ہم تیرے ہو گئے، تو ہمارا اس طرح ہو جا کہ تو ہمیں معاف کر دے، ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے، آئندہ جو چیزیں ہم سے لغزشیں ہوں پروردگار ان کی توفیق ہی چھین لے گناہ کرنے کی۔ فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو بخش دے، وکفر عنا سیئاتنا،
ہمارے ساتھ سے ہماری برائیوں کو دور کر دے، اور وتوفنا مع الابرار، جب ہم مریں تو ہم اپنے اچھے بندوں میں، نیک بندوں کے ساتھ ہمیں موت دینا، اور میں تو یوں کہوں کہ اپنے بندوں میں وہاں داخل کر لینا اور اپنی جنتوں میں جگہ دے دینا۔ جی ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا جو آج کا سیشن تھا یہ اختتام پذیر ہوا۔ بہت شکریہ سر، آپ تشریف لائے، اور اپنی میزبان سدرا راؤ کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ، دیکھتے رہیے چینل 51۔